گورلی ہمیشہ کی طرح اپنے کھیت پر کام کر رہی تھی۔ تبھی وہاں چالاک طوطا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، گورلی تم کیا کر رہی ہو؟ دن بھر اپنے کھیت پہ ہی رہتی ہو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ گورلی کہتی ہے، ارے نہیں ہریا بھائی، انسان کو محنت کے بنا آج تک کچھ نہیں ملا ہے جو اب مجھے ملے گا۔ محنت نہیں کروں گی تو کھیت میں فصل کیسے ہوگی؟ ہریا کہتا ہے، گورلی تم میری بات سمجھی نہیں، میں تو تمہاری محنت کم کروانے آیا تھا، کیونکہ تم تھک جاتی ہوگی محنت کر کر کر۔ میں نے سنا ہے کل سے ہی بارش شروع ہو جائے گی، تو پانی اپنے کھیت پر مت ڈالو، تمہارے کھیت میں تو بارش ہوتے ہی خود کھیت میں پانی لگ جائے گا۔ گورلی کہتی ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہریا کہ اب بارش ہوگی، بارش کا موسم تو کب کا جا چکا، اب سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ اب تم جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ہریا چلا جاتا ہے اور گوری کے کھیت میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، سنا ہے گوری تم آج کل بہت محنت کر رہی ہو اپنے کھیت پر۔ گوری کہتی ہے، محنت کرنا کون چاہتا ہے، مجبوراً کرنی پڑتی ہے، کھیت میں پانی لگانے میں تو سب سے زیادہ محنت لگتی ہے۔ ہریا کہتا ہے، اب تمہیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گوری، میں نے سنا ہے کل سے بارش شروع ہونے والی ہے، تم اپنے کھیت فالتو میں ہی محنت مت کرو، جب بارش ہوگی تو تمہارے کھیت میں خود بخود پانی لگ ہی جائے گا۔ گوری کہتی ہے، ارے واہ ہریا، کتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے تم نے، اب تو مجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ گوری ہریا کی بات مان لیتی ہے۔ وہی 1 مہینے بعد گورلی کے کھیت میں ہری ہری فصل تیار ہو گئی تھی۔ گورلی کہتی ہے، اچھا ہوا میں نے ہریا کی بات نہیں مانی اور اپنی محنت کرتی رہی، اگر اس کی بات مانتی تو آج یہ فصل نہ ہوتی۔ وہیں گوری کی تو فصل ہی نہیں نکلی تھی۔ گوری کہتی ہے، کاش میں نے اس طوطے کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میری بھی فصل ہوتی۔ بڑے لوگ صحیح کہتے ہیں، ہر کسی کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے۔ گورلی اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ گورلی کہتی ہے، بیٹا نیلو، میرا بیٹا نیلو بہت اچھا ہے، میری ہر بات مانتا ہے۔ بیٹا نیلو، میں جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہی ہوں، تم گھر پر ہی رہنا۔ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، میں گھر پر ہی رہوں گا، پر آرام سے جاؤ۔ گورلی کہتی ہے، میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ پھر گورلی جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ دوسری اور کالو گوری سے کہتا ہے، گوری، آج میں بہت تھک گیا ہوں، میرے لیے ذرا چائے بنا دو۔ گوری کہتی ہے، ابھی بناتی ہوں، ارے مجھے یاد آیا شکر تو ختم ہی ہو گئی ہے، اب چائے کیسے بناؤں گی؟ کالو کہتا ہے، ہمارے پڑوس میں گورلی رہتی ہے، اس سے لے آؤ، اس کے پاس ضرور شکر ہوگی۔ گوری کہتی ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو کالو، میں اسی سے لے آتی ہوں۔ وہیں دوسری اور نیلو گھر میں کھیل رہا ہوتا ہے، تبھی اسے سانپ کاٹ کر بھاگ جاتا ہے۔ نیلو وہیں مر جاتا ہے۔ گوری جب اس کے گھر پہنچتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے اس بیچارے کو کیا ہو گیا، اسے تو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تبھی گورلی واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا، تم نے میرے بیٹے کو کیا کیا ہے گوری؟ گوری کہتی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو ابھی آئی ہوں۔ گورلی غصے میں کہتی ہے، تم یہاں سے جلدی جاؤ اور اب میرے گھر میں کبھی مت آنا۔ گورلی اسے بھگا دیتی ہے۔ پھر ایک دن گوری کالو سے کہتی ہے، بہت دن ہو گئے بیچاری چڑیا کے پاس نہیں گئی، بیچاری کا بچہ نہیں رہا۔ کالو کہتا ہے، تم وہاں پر جانا بھی مت، وہ چڑیا تو تم سے اس کے بچے کا قاتل سمجھتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ہاں سمجھتی تو ہے، پر مجھے اس سے بڑی ہمدردی ہے
کیونکہ اس نے تو اپنے بیٹے کے غم میں مجھے بھگایا تھا، پر آج میں اس کے پاس چلی ہی جاتی ہوں۔ پھر گوری گولڈی کے گھر کی اور چلی جاتی ہے۔ جب گوری اس کے گھر پہنچتی ہے تو اسے گولڈی کے گھر میں آگ لگی ہوئی دکھتی ہے۔ گولڈی اندر پھنسی ہوئی تھی۔ گوری جلدی سے اسے بچا لیتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ بہن، تم نے میری جان بچائی، لیکن تم نے میری جان کیوں بچائی؟ تم نے تو میرے بیٹے کو بھی مارا تھا نا؟ گوری کہتی ہے، میں نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا تھا، اس بیچارے کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، میں تو صرف شکر لینے گئی تھی۔ گولڈی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے معاف کر دو بہن، میں نے تمہارے اوپر بنا جانے اتنا بڑا الزام لگایا، مجھے معاف کر دو۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے مل جاتے ہیں۔ گوری اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ کرائے کے گھر پر رہتی تھی۔ اس کے پتی کا مرنے کے بعد اس کو پیسوں کی بہت دقت ہوتی تھی۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، نیلو بیٹا، تم پریشان مت ہونا، ہمارے پاس پیسے ضرور نہ ہوں پر ہماری اوپر والے مدد ضرور کرے گا۔ نیلو کہتا ہے، ہاں ماں، پر ابھی جو مکان مالک کالو آنے والا ہے اس کا کرایہ ہم کیسے دیں گے؟ تبھی وہاں کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، بہت دن سے کرایہ نہیں لینے آ پا رہا تھا، آج ٹائم ملا ہے، چل چڑیا اب میری کرایہ نکال جلدی سے۔ گولڈی کہتی ہے، کالو بھائی، میں آپ کو کرایہ دے دوں گی، آپ پریشان مت ہو، جیسے ہی میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں آپ کو دے دوں گی۔ کالو کہتا ہے، زیادہ باتیں مت بنا، جلدی سے میرا کرایہ نکال ورنہ میں تجھے اس گھر سے ابھی نکال دوں گا۔ گولڈی کہتی ہے، بس کچھ دن میں ہی میں آپ کا کرایہ دے دوں گی، پر ہمیں گھر سے مت نکالیں، میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ کالو نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر نیلو گولڈی کو اپنے ساتھ کیلے کے باغ میں لے گیا۔ گولڈی کہتی ہے، یہ مجھے کہاں لے آئے ہو بیٹا؟ یہ کس کا کیلے کا باغ ہے؟ نیلو کہتا ہے، ماں، میں آپ سے چھپ کر روز یہاں آ جاتا تھا اور میں نے ہی یہ کیلے کے پیڑ لگائے ہیں اور میں انہیں ہی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پر لگتا ہے تم نے بہت محنت کی ہے اس جگہ پر ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے اور رات میں رکنے کے لیے کسی گھر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تبھی وہاں پر ایک جادوئی کیلے کا گھر آ جاتا ہے۔ دونوں ڈر جاتے ہیں۔ تبھی آواز آتی ہے، میں جادوئی کیلے کا گھر ہوں، میری دیکھ بھال نیلو نے بہت اچھے سے کی ہے، اسی لیے میں تمہیں یہ جادوئی گھر رہنے کے لیے دیتا ہوں، اس گھر میں تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ جادوئی کیلے کے پیڑ، اور شکریہ نیلو، تم نے اس باغ کی اتنی اچھے سے دیکھ بھال کی۔ نیلو ایک شرارتی بچہ تھا، وہ ہمیشہ گولڈی کو پریشان کرتا تھا۔ نیلو کہتا ہے، ماں، آپ مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتی ہو، آپ بہت بری ہو۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا، ایسے ضد نہیں کرتے، اچھے بچے چاکلیٹ نہیں کھاتے ہیں، دانت خراب ہو جاتے ہیں نا۔ نیلو کہتا ہے، آپ بہت گندی ممی ہو، مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یہ گھر بھی بہت پرانا ہے، میں اس پرانے گھر میں نہیں رہوں گا۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، سب کا گھر اچھا ہوتا ہے، ہمارا گھر تو ہمیں دھوپ بارش سب سے بچاتا ہے۔ پھر ایک دن نیلو چپکے سے گھر سے نکل جاتا ہے اور کافی دور نکل جاتا ہے، پھر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی وہاں ایک برا کالو کوا آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، اے بچے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ نیلو کہتا ہے، کچھ نہیں، میرے گھر والے بہت برے ہیں، مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتے، اسی لیے میں گھر سے باہر آیا ہوں۔
کالو خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے آج تو میری پارٹی ہو جائے گی، ایک چڑیا کے بچے کی بریانی بناؤں گا۔ پھر کالو کہتا ہے بیٹا میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں بہت ساری چاکلیٹ ہیں، میں تمہیں بہت ساری چاکلیٹ دوں گا۔ نیلو کہتا ہے سچ میں کیا آپ کے پاس بہت ساری چاکلیٹ ہیں؟ چلو جلدی، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ پھر کالو نیلو کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے مجھے تو چاکلیٹ دکھائی نہیں دے رہی یہاں پر، کہاں ہے چاکلیٹ؟ کالو کہتا ہے ارے بیٹا میں تو بھول ہی گیا، چاکلیٹ تو ختم ہو گئی ہے، میں ابھی جا کے لے کے آتا ہوں، تب تک یہیں رکنا۔ کالو اصل میں مسالہ لینے گیا ہوا تھا کیونکہ اس کے گھر میں مسالہ ختم ہو گیا تھا۔ نیلو کو شک ہو جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے مجھے تو نہیں لگ رہا ہے یہ انکل مجھے چاکلیٹ کھلانے لائے ہیں، کہیں یہ مجھے کھانے کے لیے تو نہیں لائے ہیں، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر نیلو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا اپنے گھر پر رکتا ہے اور گولڈی سے کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں آپ کو بنا بتائے نکل گیا تھا، میں اب آپ سے چاکلیٹ بھی نہیں مانگوں گا اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ایک پیڑ کے ایک طرف گوری کا اور دوسری طرف گولڈی کا گھونسلہ تھا۔ گوری اور کالو بہت ہی بدماش تھے، انہیں دوسروں کو پریشان کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ گوری کہتی ہے سنو کالو، بہت دن ہو گئے ہم نے کوئی موج مستی نہیں کی ہے، آج میرا من موج مستی کرنے کا کر رہا ہے، کسی چڑیا کو پریشان کرنے کا من کر رہا ہے۔ کالو کہتا ہے ہاں میرا بھی من یہی کر رہا ہے، سنا ہے ہمارے اس پیڑ کے دوسری طرف چڑیا کا گھونسلہ ہے، کیوں نہ اس چڑیا کو پریشان کیا جائے۔ گوری کہتی ہے صحیح کہہ رہے ہو کالو، آج تو ہم اس کا گھونسلہ ہی توڑ دیں گے۔ دوسری طرف گولڈی چڑیا دانہ لینے گئی ہوئی تھی۔ کالو گوری وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے واہ واہ، کتنا سندر گھونسلہ بنا رہی ہے یہ بیچاری چڑیا، یہ گھونسلہ توڑنے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کالو کہتا ہے ہاں گوری، آج تو مزہ ہی آ جائے گا، چڑیا کا منہ تو دیکھنے لائق ہوگا، اب جلدی کرو کہیں وہ چڑیا نہ آ جائے تو ہمیں گھونسلہ توڑتے ہوئے دیکھ لے گی۔ پھر دونوں گھونسلہ توڑ دیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب گولڈی واپس آتی ہے تو ٹوٹا ہوا گھونسلہ دیکھ کر اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ارے یہ میرا گھونسلہ کس نے توڑ دیا، اب میں کہاں رہوں گی؟ تبھی پاس میں ہی ناریل کے پیڑ سے آواز آتی ہے گولڈی پریشان مت ہو، میں نے سب دیکھا ہے، تمہارا گھونسلہ ان دشت کووں نے توڑا ہے، لیکن تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ابھی نیا گھر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناریل کا گھر گولڈی کو ایک ناریل کا گھر دیتا ہے۔ گولڈی خوش ہو جاتی ہے اور اسی میں رہنے لگتی ہے۔ جب گوری وہاں آتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ارے یہ گھر کہاں سے آ گیا، ابھی تک تو نہیں تھا۔ تبھی گولڈی آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ میرا گھر ہے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہیں کیا لگا تم میرا گھر توڑو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا، مجھے پتہ ہے میرا گھونسلہ تم نے توڑا تھا۔ گوری کہتی ہے ہاں میں نے ہی گھونسلہ توڑا تھا، اب میں یہ گھر بھی توڑ دوں گی۔ تبھی ناریل کے گھر سے گوری کے اوپر ناریل برسنے لگتے ہیں اور گوری وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر گولڈی ہمیشہ اس گھر میں خوشی خوشی رہتی ہے۔ گولڈی آج اپنے بیٹے نیلو کے لیے کافی سارے پھل لائی تھی۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے بیٹا یہ پھل کھا لو، صرف تمہارے لیے لائی ہوں۔ نیلو کہتا ہے پر مجھے تو پھل پسند نہیں ہے، میں یہ پھل نہیں کھاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے بیٹا ضد مت کرو،
پھل تمہارے لیے صحت مند ہے۔ نیلو کہتا ہے پر ممی مجھے تو چاکلیٹ کھانی ہے، آپ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آؤ۔ گولڈی کہتی ہے نہیں بیٹا، چاکلیٹ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے میں تمہارے لیے چاکلیٹ نہیں لائی ہوں۔ نیلو غصہ ہو کر چلا جاتا ہے۔ نیلو ایک سیب کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ سیب کا پیڑ کہتا ہے نیلو بیٹا، تم مجھے بھوکے لگ رہے ہو، لو میرے اوپر سے سیب توڑ کر کھا لو۔ نیلو کہتا ہے نہیں، مجھے تمہارے سیب پسند نہیں ہے۔ تبھی سیب کا پیڑ نیلو کو ایک سیب کا گھر دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے نہیں، مجھے تمہارے سیب کے گھر میں بھی نہیں رہنا۔ یہ کہہ کر نیلو آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی آم کا پیڑ بھی سیب کے پیڑ کی طرح نیلو سے کہتا ہے نیلو بیٹا، تم مجھے بھوکے لگ رہے ہو، تم میرے اوپر سے آم توڑ کر کھا لو۔ نیلو کہتا ہے نہیں، مجھے آم پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ آم کا پیڑ اسے آم کا گھر دیتا ہے، لیکن نیلو اس سے کہتا ہے نہیں، مجھے آم پسند نہیں ہے اور نہ آم کا گھر۔ یہ کہہ کر نیلو جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ تبھی اسے ایک چاکلیٹ راستے پر پڑی ہوئی ملتی ہے۔ نیلو کہتا ہے ارے میں تمہیں ہی تو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے تو بہت تیز بھوک لگی ہے، مجھے پھل نہیں پسند اور مجھے تو صرف تم پسند ہو۔ یہ کہہ کر نیلو چاکلیٹ کھا لیتا ہے۔ تبھی اسے کے دانتوں میں تیز درد ہونے لگتا ہے۔ نیلو بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ نیلو گولڈی کو ساری بات بتاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے میں نے تمہیں منع کرا تھا نا، چاکلیٹ تمہارے لیے کتنی خراب ہے، اب آگے سے پھل کھانا اور ہمیشہ بڑوں کی بات ماننا اور چاکلیٹ کبھی بھی نہ چھونا۔ نیلو نام کا ایک چڈا گوری اور کالو کے گھر پر رہتا تھا۔ گوری اس کو بہت پریشان کرتی تھی اور اس سے سارا گھر کا کام کرواتی تھی۔ ایک بار نیلو بیمار پڑ جاتا ہے اور گوری سے کہتا ہے گوری آنٹی مجھے کچھ روپے دے دو، میں بہت بیمار ہوں، مجھے دوائی لینے جانا ہے۔ گوری کہتی ہے زیادہ ڈرامہ مت کر سمجھے نیلو، یہاں پہ کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا، جب دیکھو تب بیمار ہی ہو جاتے ہو، تمہاری دوائی کے لیے ہی کیا کالو کماتا ہے، چلو برتن دھو جا کے۔ نیلو کہتا ہے آنٹی میں سچ میں بہت بیمار ہوں، بس آج سے اور تھوڑے سے پیسے دے دو، آپ سے پھر نہیں مانگوں گا۔ گوری کہتی ہے میں تم سے کہہ چکی ہوں تجھے کوئی پیسہ نہیں ملے گا، بس اب تم جا کے برتن دھو ورنہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ نیلو کہتا ہے آنٹی بس آخری بار پیسے دے دو، میں آپ کو پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ گوری کہتی ہے مطلب تم نہیں مانو گے، چلو اب اس گھر سے نکل جاؤ، تمہاری اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر گوری نیلو کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ جب کالو گھر پر آتا ہے تو گوری سے پوچھتا ہے ارے گوری، آج نیلو دکھائی نہیں دے رہا، کہاں گیا ہے؟ گوری کہتی ہے آج میں نے اس کو گھر سے باہر بھگا دیا ہے، وہ ویسے بھی ہمارے کام کا نہیں تھا، آئے دن بیمار ہو جاتا تھا، کیا تو اس کے لیے ہی پیسے کماتا ہو جو وہ سارا دوائی میں خرچہ کر دو؟ کالو کہتا ہے نہیں نہیں، چلو اچھا ہے تم نے اسے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے مجھے کھانا دو اب۔ وہیں دوسری اور نیلو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ جب بھی نیلو اداس ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ اسی آم کے پیڑ کے نیچے آتا تھا۔ اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ نیلو کہتا ہے اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، اب تو سونے کے لیے چھت بھی نہیں ہے اور بھوک سے میرے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے،
تبھی وہاں سے آواز آتی ہے، نیلو میرے دوست، تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر نیلو ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے، کون ہو تم اور کہاں ہو؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ آم کا پیڑ کہتا ہے، میں تمہارا دوست تمہارے سامنے ہی ہوں، میں آم کا پیڑ ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم اداس ہو اور بیمار بھی لگ رہے ہو، چلو اب یہ آم کھاؤ۔ یہ کہہ کر آم کا پیڑ ایک آم گرا دیتا ہے۔ نیلو اس آم کو کھا لیتا ہے اور بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، شکریہ دوست، تم نے تو مجھے ٹھیک کر دیا۔ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے رات میں سونے کے لیے گھر بھی ڈھونڈنا ہے۔ آم کا پیڑ کہتا ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہاں ایک آم کا گھر آ جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، شکریہ دوست۔ پھر نیلو اس میں رہنے لگتا ہے۔ دوسری اور جب کالو اور گوری کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نیلو کے پاس اتنا سندر گھر ہے تو ان سے رہا نہیں جاتا۔ گوری کہتی ہے، مجھے نہیں پتہ تھا کالو کے پاس اتنا سندر گھر بھی ہے، ہمیں اسے یہ گھر چھیننا پڑے گا۔ بھلا ہم کیوں اتنے خراب گھر میں رہیں اور نیلو اتنے اچھے گھر میں رہ رہا ہے؟ کالو کہتا ہے، ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو، چلو چلتے ہیں، اس کے گھر پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ کالو اور گوری وہاں پہنچ جاتے ہیں اور گھر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی اس گھر سے عام گولیوں کی طرح ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، ارے میرا سر پھوٹ گیا، میری کمر، چلو کالو بھاگو یہاں سے ورنہ یہ آم تو ہمیں مار ہی دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور نیلو ہمیشہ ہمیشہ اسی گھر میں رہنے لگتا ہے۔ گونڈی چڑیا ہمیشہ کی طرح جنگل میں کھانا ڈھونڈنے جا رہی تھی۔ تبھی اسے ایک خرگوش جھاڑیوں میں پھنسا ہوا دکھائی دیا۔ گونڈی نے سوچا، ارے یہ کیا، یہ تو خرگوش ہے جو جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے، مجھے اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ تبھی گولڈی نیچے اترتی ہے اور اس خرگوش کو جھاڑیوں سے نکال دیتی ہے۔ خرگوش جھاڑیوں سے نکلتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، چلو اچھا ہوا میری نظر اس خرگوش پر پڑ گئی، ورنہ پتہ نہیں یہ یہاں پر کب تک پھنسا رہتا۔ وہی ایک آم کا پیڑ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آم کا پیڑ کہتا ہے، اے چڑیا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کیسے تم نے اس خرگوش کو بچایا، مجھے تم جیسے لوگ بہت پسند ہیں۔ گولڈی یہ سن کر پہلے تو ڈر جاتی ہے اور پھر کہتی ہے، آپ کون ہیں؟ کوئی بھوت ووت تو نہیں ہو نا؟ آم کا پیڑ کہتا ہے، نہیں چڑیا، میں تو آم کا پیڑ ہوں۔ اچھا تم یہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ گولڈی کہتی ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میں تو ایسے ہی کبھی ایک پیڑ پر کبھی دوسرے پیڑ پر سو جاتی ہوں۔ یہ سن کر آم کا پیڑ کہتا ہے، تم میرے اوپر رہنے لگ جاؤ۔ گولڈی کہتی ہے، پر آپ کے پیڑ پر تو گھونسلہ نہیں ہے، پھر میں کہاں رہوں گی؟ تبھی آم کا پیڑ پر ایک آم کا گھر آ جاتا ہے۔ پیڑ کہتا ہے، چڑیا تم اس گھر پر رہ لو۔ چڑیا اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن وہاں کالو آ جاتا ہے اور گولڈی سے کہتا ہے، اے چڑیا، میرے اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ یہ میرا گھر ہے۔ گولڈی کہتی ہے، کالو یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ مجھے آم کے پیڑ نے دیا ہے۔ کالو کہتا ہے، تم یہاں سے جا رہی ہو یا نہیں؟ میں تمہیں ابھی اس گھر سے نکال دوں گا۔ تبھی پیڑ پر سے
आम कालू के सर पर बरसने लगते हैं। कालू डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। गोल्डी कहती है, शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुमने मुझे बेघर होने से बचा लिया। और बड़े बूढ़े अच्छे ही कहते हैं कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। नीलू और गोल्डी अपने घर पर थे। गोल्डी खिचड़ी बनाने में लगी हुई थी। गोल्डी नीलू से कहती है, सुनिए जी, मैं खिचड़ी बना रही हूँ। मुझे नमक की ज़रूरत है और नमक तो ख़त्म हो गया है। अब मैं खिचड़ी कैसे बनाऊँगी? नीलू कहता है, कोई बात नहीं गोल्डी, मैं पड़ोस के कालू के घर से ले आता हूँ। गोल्डी कहती है, ठीक है नीलू, पर जल्दी आना। ये कहकर नीलू कालू के घर आ जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। कालू दरवाज़ा खोलता है और दोनों अंदर आ जाते हैं। नीलू कहता है, कालू भाई, तुम मुझे थोड़ा सा नमक दे दो, मुझे नमक की ज़रूरत है। कालू बहुत ही चालाक और कंजूस था। कालू कहता है, नीलू भाई, तुम्हें नमक की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या बना रहे हो? नीलू कहता है, कुछ नहीं, बस खिचड़ी बना रहा हूँ, अब मुझे नमक दे दो। कालू कहता है, मेरे पास नमक तो नहीं है, लेकिन शक्कर है, तुम्हें शक्कर लेना हो तो ले जाओ। नीलू कहता है, मैं शक्कर का क्या करूँगा? कालू, अच्छा मैं जा रहा हूँ। ये कहकर नीलू चला जाता है और दूसरी जगह नमक ढूंढने लगता है और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। नीलू कहता है, मैं तो आज नमक लेके ही घर जाऊंगा। अगर नमक लेके ना गया तो गोल्डी गुस्सा हो जाएगी। तभी नीलू की नज़र पास में ही खरगोश पर पड़ती है, जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। नीलू को उस पर तरस आ जाता है और उसको झाड़ियों से निकाल देता है। खरगोश भी खुश होकर भाग जाता है। तभी नीलू के पास ही एक नमक का बोरा आ जाता है। नीलू कहता है, अरे ये नमक का बोरा कहाँ से आ गया? अभी तक तो नहीं था। तभी आसमान से आवाज़ आती है, नीलू, ये तुम्हारी दरिया दिली का फल है। क्योंकि तुमने उस खरगोश को बचाया है, इसीलिए तुम्हें ये तोहफा देता हूँ। नीलू खुश हो जाता है और नमक का बोरा लेकर वापस घर आ जाता है। गोल्डी देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, ये नमक का बोरा आपको कहाँ से मिल गया? नीलू उसको पूरी बात बताता है, कैसे उसने उस खरगोश को बचाया और ये नमक मिला। फिर गोल्डी कहती है, बड़े बूढ़ों सच ही कहते हैं, अच्छा करने वाले के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। सुबह का वक्त था। नीलू और गोल्डी घर पर थे। नीलू एक लकड़हारा था और जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। तभी गोल्डी उससे कहती है, सुनिए जी, आज जंगल से ज़रा जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि मैं गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खिचड़ी बना रही हूँ। फिर नीलू कहता है, ठीक है, आज मैं जल्दी आ जाऊँगा। ये कहकर नीलू चला जाता है और गोल्डी खिचड़ी बनाने में लग जाती है। गोल्डी के पड़ोस में ही गौरी और कालू कौआ भी रहते थे। खिचड़ी की खुशबू उनके घर तक पहुंच जाती है। गौरी कालू से कहती है, सुनिए, क्या आपको भी मेरी तरह ये खुशबू आ रही है? कालू कहता है, हाँ मुझे भी आ रही है, ये तो खिचड़ी की खुशबू है। ज़रूर हमारे पड़ोस में जो गोल्डी चिड़िया रहती है उसी ने खिचड़ी बनाई होगी। फिर गौरी कहती है, मुझे तो खिचड़ी बहुत पसंद है, मेरा मन तो खूब सारी खिचड़ी खाने का कर रहा है। क्यों ना आज इस चिड़िया की खिचड़ी चुराई जाए।
کالو کہتا ہے میں تو نہیں جا رہا، چوری کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن گوری نے اس کی بات نہ سنی اور گولڈی کے گھر چلی گئی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ تبھی گولڈی دروازہ کھولتی ہے اور گوری اندر آ جاتی ہے۔ گولڈی گوری سے پوچھتی ہے، گوری بہن تم آج میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ گوری کہتی ہے پتہ نہیں تمہارے گھر سے بڑی عجیب اسمیل آ رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں دیکھا ہوں تمہارے گھر کیا ہو رہا ہے۔ گولڈی کہتی ہے نہیں بہن یہ تو اچھی خوشبو ہے، آج میں نے نیلو کے لیے کھچڑی بنائی ہے کیونکہ وہ جنگل سے تھک کر آتے ہیں، اسی لیے یہ انرجی سے بھرپور کھچڑی بنائی ہے۔ گوری کہتی ہے سنو بہن، باہر شاید کوئی تمہیں آواز دے رہا ہے، جا کر دیکھ لو ذرا کون آیا ہے۔ گولڈی کہتی ہے ٹھیک ہے دیکھ کے آتی ہوں۔ گولڈی گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ گوری گھر کے اندر جلدی سے ساری کھچڑی ایک پولیتھین میں بھر لیتی ہے اور گھر سے باہر آ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ گوری کہتی ہے ہاں شاید مجھے وہم ہوا ہوگا، کوئی بات نہیں تم اندر چلی جاؤ، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر گوری اپنے گھر چلی جاتی ہے اور ساری کھچڑی کھا جاتی ہے۔ گوری جب اندر آتی ہے تبھی نیلو بھی آ جاتا ہے۔ گولڈی جب برتن میں دیکھتی ہے تو بہت اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ کھچڑی کہاں چلی گئی، یہیں تو تھی۔ پھر گولڈی کو یاد آتا ہے گوری اس کے گھر آئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے اب مجھے اس گوری کو سبق سکھانا پڑے گا۔ پھر دونوں بھوکے پیٹ ہی سو جاتے ہیں۔ پھر ایک دن گوری پھر کھچڑی بناتی ہے اور اس میں زہر ڈال دیتی ہے۔ پہلے کی طرح پھر گوری آتی ہے اور اسی طرح پولیتھین میں کھچڑی بھر کر گھر چلی جاتی ہے اور پوری کھچڑی کھا جاتی ہے۔ تبھی اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اور کہتی ہے مجھے یہ کیا ہو رہا ہے، کالو مجھے بچاؤ۔ لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، گوری مر جاتی ہے۔ کالو کہتا ہے اگر تم نے میری بات مانی ہوتی اور چوری نہیں کی ہوتی تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔